نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری فیملی کو عمرے کی سعادت نصیب کروائی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادات اور جو اپنے اور آپ لوگوں کے حق میں جو دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور سب مسلمانوں کو جو جا چکے ہیں، جو نہیں گئے لیکن ان کا ارادہ ہے اور جو جانا چاہتے ہیں، ہر ایک کی حسرت ہوتی ہے جانے کی، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر مکہ اور مدینہ اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرمائے، ادھر بیٹھ کے عبادت کرنا تو ہم ہر مسجد میں کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، دعا گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مساجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو لطف اور جو مزہ اس جگہ پر عبادت کرنے کا اور دعا کرنے کا وہ کہیں پر بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو بار بار اپنے گھر کی زیارت اور ادھر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو عمرہ کرنے سے پہلے چھوڑ کے گیا تھا درس، باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، درود شریف کے متعلق جو ہیں وہ ہمارا سبق جاری و ساری تھا، تو اسی کے متعلق جو آج کا بھی درس کہ ایک کام ایسا ہے کہ جو ہم سب کرتے ہیں مساجد میں، گھروں میں، اسکول کالجز میں یا کسی کاروبار میں سب کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ وہ ہے مشاورت یا ایک جگہ پر بیٹھ کے بات کرنا، ایک مجلس میں بیٹھ کے بات کرنا۔ تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم مشورے کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں ہوں یا گھر میں بیٹھتے ہیں کسی بھی مشورے کے لیے، تو اگر ہم اس طرح کریں کہ اس مشورے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مشورے میں برکت بھی ہوگی اور وہ مشورے میں خیر بھی ہوگی، اور جس مقصد کے لیے وہ مجلس بٹھائی گئی ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ شیطان ذرا بر بھی وہ اپنا کوئی کام نہیں دکھا سکے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 3380 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایک مجلس میں بیٹھتا ہے اور مجلس شروع کرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا یا مجلس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجھ پر وہ درود نہیں بھیجتا، تو پھر وہ یہ سوچ لے، یہ سمجھ لے اور یہ سن لے کہ وہ ایک بہت ہی بڑی گمراہی میں ہے، یا یہ سمجھ لے کہ وہ ایک بہت ہی اس کو کہتے ہیں کہ حسرت و ندامت میں ہے، افسوس کرنا چاہیے اس کو کہ وہ اس مجلس میں اپنی جو برکت ہے وہ حاصل نہیں کرتا۔ تو اسی لیے آخر جو اس حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب اس نے یہ کام نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، نام کا نام لیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اب اپنی مرضی ہے کہ وہ اس شخص کو اس کی وجہ سے عذاب دیتے ہیں
یا معاف کر دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، یہ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی قرآن مجید کی آیت شروع کر دو، تلاوت شروع کر دو کہ اللہ، صرف مختصر سا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سورۃ فاتحہ کی پہلی چند آیت پڑھ لیں یا پہلی آیت پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، اتنا پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں، الحمدللہ۔ جس طرح میں جب میں درس دینا شروع کرتا ہوں اس کے شروع میں پڑھتا ہوں، یا جو میں نے آج پڑھا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اس میں دونوں الفاظ آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی آ جاتا ہے۔ تو مجلس یا کوئی محفل یا کوئی مشورہ کرنے سے پہلے اگر ہم یہ الفاظ پڑھ لیتے ہیں تو جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مجلس میں، اس مشاورت میں اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت ڈال دیں گے، کیونکہ اس میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ تو اسی لیے کوئی بھی مجلس ہو، کسی قسم کی بھی مشاورت ہو، تو اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مجلس میں شیطان نہیں آئے گا۔ کیونکہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اور جہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا گیا ہو وہاں پر شیطان نہیں آئے گا۔ تو یہ جو درود شریف کے متعلق تھا اور جو اس کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے وہ آج جو ہے مکمل ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ تشہد میں درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی جو دعائیں ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو نشست ہے، اگلا جو سبق ہے وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیماروں کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من زهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا